اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم صدق الله العظيم۔ انسان کی تخلیق اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس میں برائی کی صلاحیت رکھی گئی ہے، جس طرح گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ فرشتوں میں برائی کی صلاحیت نہیں ہے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو اس قسم کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے جس کی بنا پر آدمی سے برائی کا صدور ہو سکے۔ انسان چونکہ اپنی ساخت کے اعتبار سے برائی کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو ملائکہ کو اس پر حیرت ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے آگے سے یہ عرض کی تھی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ اس قسم کے لوگ جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، ایسے لوگوں کی تو تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تمہاری تقدیس کرتے ہیں، تمہاری پاکیزگی بیان کرتے ہیں رب العالمین۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ میں جس ہستی کی تخلیق کر رہا ہوں اس میں اگرچہ برائی کی صلاحیت تو ہے، لیکن اس میں ترقی اور عروج کی بھی وہ صلاحیت ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس کا مظاہرہ اللہ پاک نے اس طرح فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے، ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ نام اس وقت تک نہیں سکھایا جا سکتا ہے جب تک وہ چیز کسی طریقے سے اس کے سامنے نہ لائی جائے، چنانچہ اسم کا علم ضروری ہے کہ اس کے مسمى کا بھی علم ہو۔ مثلا ویسے کسی کو انسان سکھا دو، پتھر سکھا دو، تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ پتھر کیا ہوتا ہے اور انسان کیا ہوتا ہے، تو یہ تو علم نہ ہوا اسماء کا۔ اس لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے کلہا، سارے کے سارے۔ ظاہر ہے کہ اسماء جب سکھائے تو جو ان چیزوں کے مسمى ہیں وہ بھی ان کے علم میں لائے گئے کسی طرح سے۔ بہرحال وہ چیزیں پورے طور پر آدم علیہ السلام کو حاصل ہو گئیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے وہ قیامت تک آنے والی زبانوں میں ہر زبان میں نام سکھائے تھے، ورنہ کسی زبان میں سکھائے ہوں اور کسی میں نہ سکھائے ہوں تو پھر وہ اسماء کلہا تو نہ ہوئے، نہ سارے نام تو نہ ہوئے، کچھ نام سکھا دیے، جو ایک زبان میں جو پائے جاتے تھے وہ سکھا دیے، باقی نہ سکھائے۔ حالانکہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں نے سارے نام اس کو سکھائے، تو سارے نام جب سکھائے تو ہر زبان میں کسی چیز کا جو نام تھا وہ آدم علیہ السلام کے علم میں آ گیا۔ جب وہ نام آ گیا تو وہ چیز بھی آپ کے علم میں آ گئی۔ ماہرین لسانیات جو وہی سے آشنا نہیں ہے وہ اس الجھن میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ زبانیں مختلف کیوں ہیں،
انگریزی ہے، عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، کیا بے شمار زبانیں، سینکڑوں زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں مختلف کیوں ہیں؟ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ زبانوں سے متاثر ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے علاقے سے متاثر ہوتی ہے۔ حالانکہ زبانیں بالکل مختلف جو ہوتی ہیں، علاقے سے متاثر تو وہ ہوں گی نا جو ملتی جلتی ہیں، مثلاً ہندکو ہوئی، پنجابی ہوئی، سرائکی ہوئی، زبان ہی بالکل مختلف ہے، مثلاً پشتو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے۔ تو یہ بے شمار زبانیں کہاں سے آئیں؟ علماء تفسیر تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تھا اس طرح سے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ساری زبانیں سکھا دی تھیں۔ جب ساری زبانوں کے نام سکھا دیے تو زبانیں از خود ان کے علم میں آ گئیں۔ اب وہ کرتے اس طرح سے تھے کہ وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ ایک زبان میں گفتگو کرتے تھے، اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ دوسری زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بیٹا جب بڑا ہوتا تھا تو اپنے ابا جی کے ساتھ وہی بات کرتے کرتے اس کو وہ زبان آ جاتی تھی۔ دوسرا بڑا ہوتا تھا وہ جو کہ ابا جی اس کے ساتھ ہمیشہ اسی زبان میں بات کرتے تھے، اس لیے اس کو وہ زبان آ جاتی تھی۔ بعد میں جب آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلی دنیا میں تو وہ جو بیٹا اپنے باپ سے جو زبان سیکھ کر آیا تھا وہی زبان آگے لوگوں میں چل گئی، اس لیے کہیں کون سی زبان چل رہی ہے، کہیں کون سی چل رہی ہے۔ یہ ساری زبانیں وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی تھیں۔ علم کی وسعت دیکھیے آدم علیہ السلام کی، کس قدر علم کی وسعت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اتنا وسیع علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ ملائکہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ان ملائکہ سے کہا کہ اتنی چیزوں کے نام یہ میرا خلیفہ جانتا ہے، ذرا تم بھی ان چیزوں کے نام سناؤ۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، جتنا مقرر علم تو نے ہمیں دے دیا اتنا ہی علم ہے، ہمیں اور تو صلاحیت نہیں ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے بس اتنا ہی علم ہمیں ہے۔ بس گویا اللہ پاک نے ان پر واضح کر دیا کہ میں نے یہ جو ہستی تخلیق کی ہے اس میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، ورنہ اگر ملائکہ میں یہ صلاحیت ہوتی تو ملائکہ آگے سے عرض کرتے کہ باری تعالیٰ ان کو تو نے نام سکھائے ہیں، ہمیں بھی سکھا دے تو ہمیں بھی آ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ اس لیے نہیں کہا، انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہم اتنے وسیع علوم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔